جو آدمی پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا تو ظاہر سی بات جب ڈرے گا تو وہ ہر عمل دیکھ بھال کر کرے گا. تجارت ہوگی تو وہ دیکھ بھال کے ہوگی, گفتگو ہوگی تو دیکھ بھال کے ہوگی, نماز پڑھے گا تو پوچھ کے پڑھے گا, قرآن پڑھے گا تو سیکھ کے پڑھے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا ٹھکانہ ہے, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. فرش التراب. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. وهو غطاء حول الرمال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یوں تو اللہ رب العزت نے ان گنت اور لاتعداد عالم بنائے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 18,000 سے بھی زیادہ عالم ہیں, کچھ کا کہنا ہے کہ 1,000 عالم ہیں. لیکن عالم بنانے والا اللہ رب العزت اور اس کا صحیح علم اللہ رب العزت ہی کو ہے, جو مالک کل ہے اور خالق کل ہے. یہ کچھ یا تو اس قسم کی روایتیں ہیں کہ جو مضبوط نہیں ہیں, یا کچھ اندازے ہیں جو لوگ تحقیق کر کے بیان کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عالم کتنے ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے, لیکن انسان کو جن عالم کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے, مشہور ہیں وہ 3 ہیں, اور اگر ان کو کھولیں گے تو 3 یا 4 5 بھی بنتے ہیں. ایک وہ عالم ہے جس میں اس وقت میں اور آپ رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. ایک یہاں سے منتقل ہونے کے بعد اور عالم محشر, قیامت قائم ہونے سے پہلے کا ایک عالم ہے جو دنیا کے مقابلے میں تو طویل ہو سکتا ہے, جس کی مدت لمبی ہو سکتی ہے, لیکن عالم محشر اور محشر کے بعد جو عالم ہے جنت اور جہنم, اس کے اعتبار سے اس کا وقفہ بہت کم ہے. اس کو عالم برزخ کہتے ہیں, سادے لفظوں میں ہم کہتے ہیں قبر کی زندگی. پھر عالم محشر ہے, اور محشر کے بعد جو فیصلہ ہونا ہے, جس عالم کی طرف بندے کو منتقل ہونا ہے, ایک عالم ہے عالم جنت, اور ایک عالم ہے وہ عالم دوزخ ہے. ساتھیوں, انسان کی جو یہ تخلیق ہوئی ہے, انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے, انسان جو دنیا میں آیا ہے, مقصد ہی اس کی تخلیق کا تھا کہ ان عالموں کی تیاری کرے. کیونکہ یہ جو دنیا ہے, جس کو عالم دنیا کہیں گے, یہاں کی غمی ہمیشہ کی غمی نہیں ہے, اور یہاں کی خوشی ہمیشہ کی خوشی نہیں ہے, یہاں کی راحت ہمیشہ کی راحت نہیں ہے, یہاں کی فقیری ہمیشہ کی فقیری نہیں ہے, اور یہاں کی مالداری ہمیشہ کی مالداری نہیں ہے. کل کا فقیر آج کا مالدار ہے, کل کا مالدار آج کا فقیر ہے, کل کا خوشی میں مبتلا آدمی آج مصیبت میں مبتلا ہے,
کل کا خوشحال آج کا پریشان حال ہے۔ ترقیوں کی بلندیوں کو آدمی پہنچتا ہے اور چھوتا ہے، آن کے آن اور لمحات میں وہ جو ہے تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ کل کا حاکم آج کا محکوم، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کی ذلت بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہاں کی عزت بھی کوئی بڑی چیز نہیں، یہاں کی راحت آسائش یہ ایک عارضی چیز ہے، اور اس پر ایک وقت آئے گا فنا طاری ہونا ہے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو عالم برزخ ہے اس کے حوالے سے مجھے عرض نہیں کرنا ہے، یعنی عالم قبر، لیکن وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس ڈگر پر جا رہا ہے، انسان کی دنیاوی حالت اچھی تھی یا نہیں جو اللہ کو پسندیدہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ جس کی قبر اچھی ہے اس کی موت اچھی ہے، اور جس کی موت اچھی ہے اس کی زندگی اچھی ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ جب انسان کی قبر کی زندگی اچھی اور عمدہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو عالم محشر میں اپنے حقیقی رب کے ساتھ ملاقات ہوگی، حقیقی رب کا سامنا ہوگا، تو قبر کی وجہ سے، یعنی قبر کی عمدگی اور اچھائی کی وجہ سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ عالم محشر بھی ہمارا اچھا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا آخری عالم جو ہے محشر ہے، قبر ہے، وہ عمدہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح نکلتا ہے، فبائع نفسہ، وہ اپنے آپ کی تجارت کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تجارت میں لگا رہا ہے، اور تجارت میں یہ نہیں کہ مال بیچ رہا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے، نہ، ایک تجارت وہ ہے جس سے میں اور آپ تجارت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو عمر عزیز اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، یہ زندگی عطا کی ہے، یہ سامان تجارت ہے، اور یہ بندہ خود تاجر ہے، یہ اس کی تجارت کر رہا ہے۔ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یا تو کوئی آدمی اس نفس کو، اس زندگی کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے، اور اچھے کاموں میں لگا کر وہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو اس نے اپنی تجارت میں نفع اٹھایا اور اپنی تجارت میں گھاٹے اور نقصان سے وہ محفوظ رہا۔ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یا کوئی آدمی غفلت کی زندگی گزارتا ہے، عمر عزیز کی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے، مقصد تخلیق اللہ رب العزت نے کس مقصد سے پیدا کیا ہے اس کو نہیں سمجھتا ہے، تو وہ اپنی اس عمر عزیز کے سلسلے میں تو جو تجارت کر رہا تھا خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ عرض یہ میں کر رہا تھا کہ اگر یہاں کی جو ہے ہر چیز ابدی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو قبر کی زندگی ہے وہ بھی ابدی زندگی نہیں ہے، لیکن عالم محشر، قیامت جس کو ہم کہتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی، ایگزامائنر، امتحان لینے والا خود میرا اور آپ کا خالق پروردگار عالم ہوگا، ایگزام ہال محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا ساتھیوں، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، شوہر بیوی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ، ہر ایک کی حالت اور کیفیت عجیب و غریب ہوگی، ہر ایک کو نفسی نفسی کے ساتھ نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، اور اپنے اعمال کی اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اصل کامیابی اور اصل ناکامی، اصل خوشی اور اصل غمی، اور اصل عزت اور اصل جو ہے بے عزتی وہ ہوگی، کیونکہ وہ اب کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی بے عزتی قریب آ نہیں سکتی ہے۔ وہ ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد کبھی ناکامی قریب آ نہیں سکتی ہے، وہ ایسی بلندی ہے کہ انسان اس کے بعد کبھی تنزلی کی طرف دیکھ نہیں سکتا ہے، تنزلی اس کے پاؤں کو بھی نہیں چھو سکتی ہے۔ وہ ایسی خوشحالی ہے کہ کبھی فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی اور پریشان حال زندگی کا اس کو سامنا ہی نہیں ہوگا، اگر وہاں فیصلہ بندے کے حق میں ہو گیا۔
یہ عالم محشر ہے. عالم محشر کے بعد جب جنتیوں کے متعلق جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے. اور جب جہنمیوں کے حق میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے. اب پورا یقین ہو جائے گا کہ ایمان والوں کے حق میں جنت ہے، بے ایمانوں کے حق میں جہنم ہے. اب وہاں جو خوشی جنتیوں کو ہوگی، کبھی اس خوشی پر فنا نہیں طاری ہوگا، کبھی وہ خوشی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. میں عرض کر رہا تھا آج غالباً کسی مجلس میں کہ جنتیوں کو اگر کسی چیز کا افسوس ہوگا تو صرف ایک افسوس ہوگا. حیرت ہوتی ہے بندے کو کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی کو افسوس ہوگا کہ ہاں، جب جنتی وہاں دیکھے گا اعمال کے بدلے لوگوں کے درجات بلند ہو رہے ہیں اور اونچے اونچے محل ہیں، حوریں ہیں اور نہ جانے کیا کیا جو اللہ کی نعمتیں ہیں، دیدار خداوندی ہے، تو اس وقت اس کو افسوس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ خرچ کیا ہوتا، غفلت میں نہ گزارا ہوتا تو آج میرا درجہ اور بلند ہو. اس کو جو ہے یہ تمنا ہوگی اور ذرا ندامت ہوگی کہ میرا ایک لمحہ بھی کیوں نافرمانی میں گزرا یا غفلت میں گزرا. رہا جہنمی، اللہ محفوظ فرمائے، ظاہر سی بات ہے وہ تو عجیب و غریب زندگی ہوگی. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اے ایمان والو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر عمل کرنے والو، تمہیں تکلیفیں دی جائیں گی، تمہیں حقیر سمجھا جائے گا، تمہیں ادنا اور کمزور سمجھا جائے گا، تمہارے شعار کے مذاق اڑائے جائیں گے، تمہاری مسجدوں کے مذاق اڑائے جائیں گے، تمہاری داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی کی جو ہے کہ مذاق اڑائے جائیں گے، تمہارے پردوں کے مذاق اڑائے جائیں گے. لیکن ایک عالم قائم ہونے والا ہے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، حق جل مجدہ کی کرسی عدالت ہوگی اور تم میدان محشر میں ہوگے، امتحان دینے کے لیے حاضر ہوں گے. اس وقت جو فرما بردار ہوں گے وہ دائیں طرف ہوں گے، عرش کے دائیں طرف، اور ان کو ابھی مزدہ سنایا جا رہا ہوگا کہ تم کامیاب ہو، کامیاب ہو. اور ادھر نافرمان، ادھر قرآن کا مذاق اڑانے والے، ادھر اسلام کی جڑ کو اکھاڑنے والے، ان کو جو ہے بائیں طرف رکھا گیا ہوگا اور بس منتظر ہوں گے. ان کو محسوس ہوگا کہ ابھی ہمارے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے. اس وقت کی حالت سنیے، اس وقت مجرم کس حال میں ہوں گے. اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم، آپ دیکھیں گے کہ مجرم شرم کی وجہ سے، بے ایمان شرم کی وجہ سے، دین سے دور شرم کی وجہ سے، فاسق و فاجر شرم کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے. ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا، پروردگار جو تیرا نبی کہہ رہا تھا، جو تیرا قرآن کہہ رہا تھا، اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لیا. وسمعنا، اور سن بھی لیا. وہ جو ہم سنا کرتے تھے کہ جنت میں جو ہے ایک سریلی آواز ہوگی، اور ہم سن رہے تھے جہنم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، اس میں جو ہے جوش آئے گا اور گدھے کی طرح آواز نکلے گی. وہ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا. ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، تھوڑا سا موقع دے دو، ہم واپس جا کر دنیا میں اقرار کر کے آئیں گے کہ ہم اہل باطل ہیں، ہم حق پر نہیں تھے، ہم غلط تھے، ہم قرآن کو نہیں مان رہے تھے، اب قرآن کو مان کے آئیں گے. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہیں مانتے تھے، اب مان کر آئیں گے. نمازوں کا مذاق اڑایا، اب مان کر آئیں گے، پڑھ کر آئیں گے. داڑھیوں کا مذاق اڑایا، اب جو ہے رکھ کر آئیں گے اور معافی لے کر آئیں گے. زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کریں گے. حج نہیں کیا، حج کر کے آئیں گے. جتنے بھی اعمال صالح ہم ترک کر کے آئے ہیں، ہم وہ عمل بھی کر کے آئیں گے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کر کے آئیں گے. نعمل صالحا، ہمیں ذرا اجازت دیجیے، ہم واپس جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ درخواست جہنمی جہنم کے داروغہ سے کریں گے، 100 سال تک جواب نہیں آئے گا. 100 سال کے بعد جواب آئے گا کہ حضرت حق جل مجدہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے، کہہ رہے ہیں، کہنے دو، اس طرف توجہ نہ دو. اور دوسری ایک جگہ ہے قرآن کریم میں اکسوا فیہا ولا تکلمونی،
ان کو رہنے دو ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں، اس لیے کہ انہوں نے میرے احکامات کی دھجیاں اڑائی ہیں، انہوں نے میرے نیک بندوں کو پریشان کیا ہے۔ وَلَا تُكَلِّمُونِي، فرشتوں سے کہا جائے گا میرے ساتھ ان کے متعلق کوئی بات نہ کرو، ان کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ نافرمان تھے، اس لیے کہ یہ ایمان سے دور تھے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور سنتوں کی دھجیاں اڑاتے تھے۔ اس وقت جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے لیے جنت میں اور جہنمیوں کے لیے جہنم میں جانے کا، اب جہنمیوں کے لیے اس کے بعد کوئی خوشی نہیں ہوگی، کوئی راحت نہیں ہوگی، کوئی آرام نہیں ہوگا، اور وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اب تو ہمارا کوئی کارساز نہیں ہے، اب ہماری کوئی سفارش نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ وَهُمْ مُبْلِسُونَ، وہ جہنم میں رہیں گے لیکن ایک تو لاجواب ہو جائیں گے اور نا امید کہ اب ہماری بات بننے والی نہیں ہے۔ اور یہ جنتی جو ہیں، جنتی خوشی خوشی زندگی گزاریں گے، لیکن ساتھیوں یہ عالم جنت کس کے لیے ہے اور یہ عالم جہنم کس کے لیے ہے؟ قرآن کریم نے اس کو بھی مخفی نہیں رکھا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی، جنہوں نے طاغوتی طاقتوں کو تو قبول کیا لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ، اس کو قبول نہیں کیا۔ طاغوت کہتے ہیں ہر باطل طاقت کو، وہ کسی بھی صورت میں، اگر پیسہ ہے میرے پاس اور وہ مجھے روکتا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے سے تو وہ بھی طاغوت ہوگا۔ اگر اولاد اتنی نافرمان ہے کہ مجھے مسجد آنے جانے سے روکتی ہے، مجھے نیک کاموں سے روکتی ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ اگر میری دکان ہے مجھے وہ روکتی ہے دین پر عمل کرنے سے، وہ بھی طاغوت ہے۔ حتیٰ کہ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ چیز ہے یہ مجھے فرائض سے غافل کر دیتی ہے تو یہ بھی طاغوت ہے۔ ویسے طاغوت کا سب سے صحیح ترجمہ ہے شیطانی طاقتیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے روکنے والی جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں وہ شیطانی طاقتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ طاغوتی طاقتوں کو تو مانتے تھے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے تھے آخرت کی زندگی پر۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، یہ جہنمی ہے، اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے، کسی امام کا نہیں، کسی مقتدی کا نہیں، کسی مفسر کا نہیں اور کسی مؤذن کا نہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمارے لواحقین کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ جنتی کون ہوگا؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ خدائے رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو پتا ہے اس کا حساب دینا ہے مجھے کل باری تعالیٰ کو، یہ کھانا کھا کر میں نے کیا کیا۔ اس کی 80 سالہ زندگی تھی، چین کی، سکون کی، راحت کی، خوشحالی کی، کل قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا ہے کہ یہ عمر، جوانی کا الگ جواب دینا ہے اور عمر کا الگ جواب دینا ہے، اس لیے کہ جوانی یہ عمر عزیز ہے، یہ بہت عمدہ عمر ہے، انسان اس میں وہ کارنامے دینی انجام دے سکتا ہے جو بوڑھا ہونے کی حالت میں نہیں دے سکتا ہے۔ اور جوانوں کے لیے خوشخبری، حدیث میں آتا ہے جو جوانی میں جتنی زیادہ عبادت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہو جائے گا یا بیمار ہو جائے گا یا مسافر ہوگا تو جو جن عمل کے کرنے سے وہ عاجز ہوگا، ظاہر سی بات بوڑھا ہونے کے بعد اس کے عمل کچھ کم ہو جائیں گے، بیماری میں وہ سب عمل انجام نہیں دے پائے گا، سفر میں ہوگا تو سفر میں جتنا گھر میں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھ سکتا تھا اتنا نہیں پڑھ سکتا ہے، اور جوانی میں وہ 20 30 40 رکعت بھی نفل پڑھ سکتا ہے، اب بڑھاپے میں مشکل سے 10 رکعت اس کو نصیب ہوگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جوان جوانی میں جتنے زیادہ نیک عمل کرتا تھا، جب بوڑھا ہو جائے گا، جب بیمار ہو جائے گا یا سفر میں ہوگا تو اس کو ان تمام اعمال کا ثواب ملے گا جو گھر بیٹھے یا تندرستی میں کر رہا تھا، اگرچہ اب بوڑھا ہونے کے بعد وہ نہیں کر پائے گا، اگرچہ وہ بیمار ہونے کے بعد اب نہیں کر پائے گا، اگرچہ وہ اب جو ہے سفر کی وجہ سے نہیں کر پائے گا،
اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ مضبوط ہے طاقتور ہے، فرمایا صبح جلدی اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے اس وجہ سے اچھا آدمی ہے. ظاہر سی بات جو تہجد پڑھے گا تو وہ فرائض کا زیادہ اہتمام کرے گا. تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا تو ظاہر سی بات جب ڈرے گا تو وہ ہر عمل دیکھ بھال کر کرے گا. تجارت ہوگی تو وہ دیکھ بھال کے ہوگی، گفتگو ہوگی تو دیکھ بھال کے ہوگی، نماز پڑھے گا تو پوچھ کے پڑھے گا، قرآن پڑھے گا تو سیکھ کے پڑھے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ڈرتا کون ہے؟ اسی مناسبت سے میں نے سورت پڑھی. یہ سورت جو ہے بہت مختصر ہے قرآن کریم کی، لیکن صاحب اس سورت کی عظمت کیا ہے؟ صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تھے تو جب ملتے تھے اس وقت بھی اس سورت کو پڑھتے تھے والعصر، اور جب جدا ہوتے تھے اس وقت بھی جو ہے اس سورت کو پڑھتے تھے، سناتے تھے ایک دوسرے کو. پیغام تھا اس میں وہ ایک دوسرے کو سنانے کے لیے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں پورے قرآن کو چھوڑ کر اگر آدمی صرف اسی صورت میں غور و فکر کرتا، تدبر کرتا اور اس پر عمل کرتا تو یہی ایک صورت کافی تھی انسان کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے. ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں سید ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے افادات قرآنی، اس میں اس صورت کی تشریح میں لکھتے ہیں مولانا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ جس چیز پر بار بار نظر پڑتی ہے تو اس چیز کی ذرا اہمیت گھٹ جاتی ہے، تو میں حکم دیتا اہل اسلام کو اپنی دکانوں پر سائن بورڈ کی جگہ اپنے چوکوں اور محلوں میں اس صورت کو ترجمے کے ساتھ لکھ دیتے تاکہ انسان بار بار اس صورت کو دیکھتا اور وہ جو ہے فیصلہ کرتا کامیاب آدمی کون ہے اور ناکام آدمی کون ہے. لیکن کہا جس چیز پر بار بار نظر پڑتی ہے اور پھر جب چوکوں اور چوراہوں میں ہوگی تو دھول بیٹھے گی، تو قرآن کریم کی اس آیت اور اس صورت کی توہین ہونے کا اندیشہ ہے. اس وجہ سے میں یہ حکم نہیں دیتا ہوں، آرڈر نہیں کرتا ہوں کہ دکاندار اس کو اپنے دکان پر سائن بورڈ کی جگہ لگائیں، مسجد والے مسجد کے باہر اس کو لگائیں، اور اسی طریقے سے جو ہے چوکوں اور چوراہوں میں اس صورت کو لکھا جائے، اس لیے کہ توہین ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں قرآن تو ہمارے پاس ہے، امپارے کی صورت ہے، 3 آیتوں والی صورت ہے، سب سے چھوٹی ہے. اگر آپ اپنے امام صاحب سے تھوڑا سا وقت نکال لیں تو 10 منٹ میں آپ کی اس صورت کو درست کر دے گا. اس کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. جو بھی تجارت وہ کرتے ہیں گھاٹے کی ہے، نقصان کی ہے. ہاں 4 آدمی گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، صرف ایمان ہی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بیٹھ گئے نا، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے جو ہے نیک عمل بھی کیے. انسان کا کھانا بھی نیک عمل ہے اگر نیت کو درست کرے، انسان کا چلنا بھی نیک عمل ہے اگر نیت کو درست کرے، انسان کی کھیتی بھی نیک عمل ہے اگر نیت کو درست کرے، انسان کی تجارت کرنا بھی نیکی ہے، انسان کا گاڑی چلانا بھی نیکی ہے، انسان کا اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا بھی نیکی ہے. صرف نظریہ بدلنا ہے، نیت بدلنی ہے. یہ بہت طویل مضمون ہے. وعاملوا الصالحات، جب 2 چیزیں ہوگی، وتواصوا بالحق، پھر جو سیکھا عمل صالح سے اور ایمان سے، اس حق بات کی، اس حق عقیدے کی پوری دنیا میں اشاعت کی، اس کا تاکیدی حکم کیا. وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کیا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی. کیوں؟ ایمان قبول کر کے اس میدان کارزار میں آنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. یہاں نفس پر لات مارنی ہے، یہاں خواہشات پر لات مارنی ہے. تبھی کہا نا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو روکا خواہشات سے. یہاں ناجائز جذبات کو جو ہے روکنا ہے. تبھی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے.
اور روکے نفس کو بیجا کاموں سے، رشوت سے، جھوٹ سے، بہتان سے اور ناجائز اور غلط خواہشات سے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں آپ کہ آپ کو ایک ایسا امام ملا ہے، ہر وقت وہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سناتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن کریم کے درس میں بھی جڑا کیجئے، حدیث کے درس میں بھی جڑا کیجئے، اور اس کے علاوہ دیگر جو مسجد کے معمولات ہیں اس میں جڑا کیجئے۔ یاد رکھیے، گھر سے وضو کر کے آپ آئیں گے، آپ مسجد تک پہنچیں گے، نیت صحیح ہوگی تو نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دین بہت پیارا دین ہے، بہت عمدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر دین اسلام ہمیں عطا کیا۔ لاکھ بار ہم شکر ادا کریں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سنت پڑھیں انشاءاللہ، بس اس کے بعد